السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان کے اندر ایک جانب ہم نے دیکھا تھا کہ کافی حد تک کہ جو ہے روپیہ اپنی قدر بہتر کرتا ہوا جا رہا تھا، وہیں پر گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی مانا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو کیا گیا ریویو ہے اس کے تحت پاکستان میں تقریباً آنے والے ہفتے جو ہے تقریباً 500 ملین یو ایس ڈالر کے انفلو متوقع ہے۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو انفلو کی سچویشن ہے یا فورن ایکسچینج ریزرو کی مالیت ہے، اس وقت جو پریزنٹ سچویشن ہے اس کے اندر تقریباً 20 بلین یو ایس ڈالر سے ابو کے ریزروز پاکستان کے پاس موجود ہیں، جس میں 7.14 بلین یو ایس ڈالر کے ریزروز جو ہیں وہ کمرشل بینکس کے پاس ہیں اور 13.016 بلین یو ایس ڈالر کے ریزرو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ان میں بتدریج بہتری آتی جا رہی ہے، مگر یہ بہتری جو ہے وہ تقریباً دیکھا جائے تو فائنینشیل اسسٹنس کی مد میں آ رہی ہے۔ گرچہ جو بھی وجوہات ہوں مگر ان کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان کا روپیہ اپنی قدر کو مستحکم کرتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے۔ کہیں کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کہیں کہ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر بہتر کر لے ڈالر کے مقابلے میں، اور ڈالر کو جو ہے تقریباً 151 یا 150 کے قریب لا کے ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے۔ مگر یہ تمام تر چیزیں قیاس آرائی ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان کے اندر جو ایک اور مثبت اقدام ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کچھ مستحکم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو انیشیٹو لیا گیا تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا، اس میں بھی کافی حد تک کے ڈیولپمنٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یعنی 100 سے زائد ممالک میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی موجود ہیں ان میں سے تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ کے اکاؤنٹ اوپن کیے جا چکے ہیں۔ ان 1 لاکھ سے بھی زیادہ اکاؤنٹ کی اگر مالیت کا اندازہ کیا جائے تو تقریباً 670 ملین یو ایس ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ تو پاکستان کے پاس جو اس وقت فورن ایکسچینج ریزروز کی مالیت کا بہتر ہونا اور مستحکم ہونا یہ اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ پاکستان کے اس وقت فورن ایکسچینج کی جو ویلیو ہے یا پاکستان کے اندر جو روپے کی قدر ہے اس میں بتدریج بہتری کے اثرات آ رہے ہیں۔ مگر وہیں پر دوسری جانب جیسے ہم بات کرتے چل رہے ہیں کہ یہ جو ویلیو ہے یہ تمام تر اس میں میجورٹی پروپورشنیٹ جو ہے وہ فورن اسسٹنس کا ہے۔ ان فورن اسسٹنس کی مد میں پاکستان کو جو ہے وہ ڈیٹ پیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے، تو یہی متوقع کیا جا رہا ہے کہ جنوری سے لے کے جون تک کے پاکستان نے جو پیمنٹ کرنی ہے ڈیٹس کی ان کی مالیت تقریباً 7 بلین یو ایس ڈالر کے قریب ہے۔ یعنی 7 بلین یو ایس ڈالر کے قریب پاکستان نے اس وقت جو ہے فورن اسسٹنس کی مد میں جو حاصل کیے تھے پیسے اس میں سے پیمنٹ بھی کرنی ہے۔ اس میں پرنسپل اماؤنٹ بھی شامل ہے اور انٹرسٹ بھی شامل ہے۔ تقریباً 7 بلین یو ایس ڈالر کی ابھی جنوری ٹو جون کے درمیان جو پیمنٹ کرنی ہے اس کی وجہ سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو پہ کچھ پریشر آ سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے رپورٹس کے اندر کہ جو پورے فسکل ایئر کے اندر جو پیمنٹ کی جائے گی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے وہ تقریباً 10 بلین یو ایس ڈالر کے قریب متوقع ہے۔ تو آل ان آل دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم ہو رہے ہیں، مگر جیسے ہم بتاتے چلیں کہ بتدریج جو ہماری جو اس وقت انڈکشن ہے فورن ایکسچینج میں وہ فورن اسسٹنس کی ہے یا لونز کی ہے، ان کو جب پے کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک پریشر ضرور آتا ہے۔ تو ہم اس کو شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر تو انجوائے کر سکتے ہیں، انٹرٹین کر سکتے ہیں، اس کو پراپر طریقے سے انویسٹمنٹ ارینا کے اندر ڈال سکتے ہیں، مگر بڑا سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ان کو انویسٹمنٹ ارینا یا کوئی بھی کرنٹ اکاؤنٹ کو بیلنس کرنے کے لیے کریں تو بڑا پرو ایکٹیولی اور بڑا ویجیلنٹ ہو کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک بھی ذرا سی بھی مسٹیکس جو ہوتی ہیں یا اس میں لاس بیئرنگ اگر ایسٹس ہو جاتے ہیں تو اس میں کافی حد تک کے پریشر آ سکتا ہے امیڈیٹ بیسس پہ۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ سالوں میں پاکستان کے ریزروز کی مالیت تقریباً 8 بلین یو ایس ڈالر سے بھی نیچے آ گئی تھی، تو یہ ایک بڑا ہی ڈیٹوریٹنگ سینیریو ہوتا ہے۔ گرچہ ابھی تو اس وقت پاکستان کے پاس کچھ امیونٹی موجود ہے کہ پاکستان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر نے کافی حد تک کہ پاکستان کے جو ہے ان کو جو ہے فورن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کو بیلنس کرنے میں اپنا کلیدی کردار تو ادا کیا ہے۔ وہیں پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تحت بھی پاکستان میں جو 671 ملین یو ایس ڈالر سے ابو کی سرمایہ کاری ہے، انویسٹمنٹس آئی ہے، اس نے بھی کچھ سنبھالا دیا ہے۔ مگر بات یہی ہے کہ اس سے کہیں زیادہ بڑا پروپورشنیٹ جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ ڈیپٹ پیمنٹس میں آ جاتا ہے اور پاکستان کو اس کو بر وقت ایڈریس کرنا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ون آف دی سڈن ہمارے فورن ایکسچینج کے اندر کافی حد تک کے رد و بدل اور تبدیلی دیکھی جاتی ہے۔ وہیں پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے دی گئی 1 بلین یو ایس ڈالر کی اسسٹنس کا بھی میعاد پوری ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے امید کی جا رہی ہے کہ شاید اس کو ایکسٹینشن دے دی جائے اور اس کے یا رول اوور کر دیا جائے فار اے پیریڈ آف 1 ایئر، اس کی وجہ سے بھی کچھ سپورٹ پاکستان کو مل سکتی ہے۔
گرچہ یہ تمام تر ڈیولپمنٹس ہیں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو اکانومک انڈیکیٹرز کو ابھی تو مثبت بنائے ہوئے ہیں، مگر اگر ان کو پراپر ایڈریس نہیں کیا گیا اور اچانک ون آف دی سڈن پاکستان کو جو اس کی ڈیٹ پیمنٹ کرنی پڑ گئی، انٹرسٹ بیئرنگ ایسٹس کے اندر پیمنٹ کرنی پڑ گئی، وہیں پر دوسری جانب جو ہے آئی ایم ایف کی جانب سے اگین انفلو شروع ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے متوقع ہے کہ اگلے ہفتے سے جو ہے وہ انفلو آ جائے $500 ملین کا، تو یہ پھر جو ہے وہ بات یہی ہوتی ہے کہ ہم جو انفلو آ رہا ہے وہ بھی ڈیٹس کی پیمنٹ، ڈیٹس کی مد میں آ رہا ہے، اور جو پیمنٹ کریں گے وہ بھی ڈیٹ کی مد میں کریں گے، تو جو بھی آ رہا ہو تو سم اپ کرتے ہیں تو بڑا ایک ایسی ویلیو نکلتی ہے جس کو ہم میٹیگیٹ بھی نہیں کر سکتے یا اس کو انالائز بھی نہیں کر سکتے۔ وہیں پر چیزیں اگر دیکھیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریزیوم کرنے کے لیے جو پاکستان میں جو ٹیکسز تھے جن کو وڈرا کیا ہے، جو ایگزمپشنز تھیں ان کو وڈرا کیا گیا ہے، تو ان ایگزمپشنز کو جو وڈرا کیا گیا اس کی مالیت تقریباً 140 ارب روپے کے قریب بن رہی ہے۔ وہیں پر اگر موازنہ کریں کہ آئی ایم ایف کے اسسٹنس کے تحت جو ملنے والا پیسہ ہے اس کی جو مالیت ہے اس کو کمپیئر کریں تو یہ پاکستان کو جو ہے وہ ون آف دی سڈن کوئی اتنا بڑا بینیفٹ نہیں مل رہا ہوتا، مگر پھر بھی چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر پاکستان ایک پارٹنر ہے، پاکستان اس کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے، تو یہ تمام تر جو صورتحال ہوتی ہیں وہ کافی حد تک کہ معاشی عکاسی کی جو اصل نمبرز ہیں ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتی۔ ہم بات کرتے ہیں جیسے کرنٹ سرکولر ڈیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا پھر یہ فورن ڈیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، سرکولر ڈیٹس کے اندر بھی بات یہی ہے ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے گورنمنٹ اس کو پیمنٹ کرے گی، کس طریقے سے ہمارا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تقریباً ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 2.8 ٹریلین روپیز کے قریب سرپاس کر سکتا ہے اس سال کے درمیان۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ایسٹ بیئرنگز ہیں ان کی اپنی ویلیو کھوتی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں موازنہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہماری معیشت کس سمت جا رہی ہے۔ گرچہ ابھی ان چیزوں کے اوپر کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، منسٹری آف فائنانس بھی اس پہ بہت کام کر رہی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو نمائندہ کرتی شخصیات ہیں انہوں نے جو ہے وہ سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں، تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر یہ بھی کچھ مثبت اقدام دے رہی ہے، مگر وہیں پر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے اوپر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور پھر جیسے جیسے عید کے بعد جو پروسیس اپروچ کرے گا وہ آ جائے گا ایف اے ٹی ایف کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کا۔ تو یہ جو اس وقت ڈیولپمنٹ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، پاکستان کو بڑا اس وقت سینسٹیو طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا اور قانون سازی کرتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے ایڈریس کرنا ہوگا۔ وہیں پر یہ تمام تر چیز کوششیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو معاشی سرگرمی کو جو ہے وہ گرے لسٹ سے وائٹ میں منتقل کیا جائے، کیونکہ فار اینی ریزن اگر پاکستان کا اسٹیٹس جو وہ نیگیٹو سینٹیمنٹ کی طرف موو کیا جاتا ہے تو پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی نیگیٹو نیوز ہو سکتی ہے۔ تو انہی چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو اس منفی سینیریو کی طرف نہ جانا پڑے، بلکہ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکال کے وائٹ لسٹ میں لانا اس وقت گورنمنٹ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے چلے، ہم آنے والے دنوں کے اندر کچھ پروگرامز اس کے اوپر بھی بتائیں گے۔ کرپشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہمیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے اور کرپشن ہو کیوں رہی ہے، ریزنز کیا ہیں، سسٹم پراپر طریقے سے کیوں نہیں مینٹین ہو پا رہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں یا لوازمات ہیں وہ کیوں جو ہے وہ الائنڈ نہیں ہو پا رہے۔ تو بہت بڑی ایک چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں میرٹ ڈی میرٹس کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں، نیپوٹزم کے اوپر باتیں کی جاتی ہیں، مگر ان کے اصل حقائق کو لے کے ہمیں سامنے بڑھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اس خطے کی یا پاکستان کی جو ہے وہ ایٹمالوجی یا کہہ لیں کہ اس کی جو خطے کی پوری نشو نما ہے اس کے پیچھے کس طریقے سے ہمیں موو کرنا چاہیے اور کیا ہسٹریز کیا رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کام کریں، امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو معاشی پالیسی بنائی جائے گی وہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگی پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے، نہ کہ ہم اس کو فیبریکیٹ کریں گے انٹرنیشنل معاشی پالیسیز کے ساتھ اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ انٹرنیشنل پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل اداروں کے اندر یا انٹرنیشنل جو دوسرے ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے پورا کا پورا پاپولیشن بیس، جینڈر بیس، ڈیموگرافک سیگمنٹس بھی کافی حد تک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ وہاں پہ لٹریسی ریٹ کا بھی ایک لیول الگ ہوتا ہے، پر کیپٹا انکم لے لیں، تمام تر ان کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ایک الگ رجحان دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اگر انہی کی بیسس کے اوپر ہم ایک ایسی کنٹری جہاں پہ خط غربت سے نیچے کافی لوگ فال کرتے ہیں یا بلو پاورٹی لائن کے نیچے کافی لوگ فال کرتے ہیں، اگر ان کا ماڈل یہاں پہ اپروچ کر کے لگایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا ایک کلیش ہوگا، ایک گیپ کریٹ ہو جائے گا۔
تو پاکستان کی جو اس وقت حکومتی ٹیم جو بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت وزارت خزانہ کے اندر جو اس وقت ٹیلنٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں اور جو وہ اس پلان کو ضرور لیں جو ویسٹرن کنٹریز میں یا ڈیولپڈ اسٹیٹس کے اندر چل رہا ہے، اور اس کو پاکستان کے ساتھ ٹیلر میڈ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہونی چاہیے، اور پاکستان جو اس وقت اسٹیبلٹی کی طرف موو کرتا ہوا دکھائی دے تو رہا ہے، مگر اگر اس کے اندر پراپر طریقے سے ڈیسیشن میکنگ نہیں کی گئی تو جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ جنوری ٹو جون کے درمیان پاکستان نے جو ڈیٹ پیمنٹ کرنی ہے اس کا حجم تقریباً 7 بلین US ڈالر کے قریب ہے، تو یہ ایک پاکستان کی معاشی جو اس وقت فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا پریشر ضرور ڈال سکتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے منفی پریشر آئے گا، مگر اس کی وجہ سے معیشت پاکستان کو جو ہے کچھ سفر ضرور کرنا پڑے گا۔ یعنی ابھی جو ایکسچینج ریٹ ہم اسٹیبل کی طرف متوقع کر رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ شاید 150 کے قریب چلا جائے ڈالر کے مقابلے میں، تو وہ شاید تھوڑا سا پریشر آ سکتا ہے۔ امید یہ کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کے پریشر نہ آئیں اور پاکستان جو ہے وہ ان چیزوں کو ایڈریس کرے، پاکستان اپنی ایکسپورٹس کے تحت اس کو مینیج کرے، پاکستان میں جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اور پھر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تحت پاکستان میں پیسہ آ رہا ہے، اس کو بیلنس کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھیں۔ تو یہ تمام تر ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ آگے پروگریس کرے گی۔ تو یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کو بھی اسٹیک ہولڈنگ میں لے کر آئے، اور عوام سے بھی ایک کی جیسے ہم بار بار کہتے چلے آئے ہیں کہ سٹیزن پورٹل جو عمران خان صاحب نے بنایا ہے یہ بہت اچھا ہے، اس کے اوپر شکایات درج ہوتی ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک سجیشن پورٹلز بھی بنائیں اور عوام کو بھی ایز اے اسٹیک ہولڈرز میں شامل کریں، اور اس کے ٹیم ان کے جو ریویوز ہیں، ان کے اوپینینز ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ برین اسٹارم کر کے ان کو بھی جو سنکرونائز کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کون سے ایسے اوپینینز ہیں جو ایک لارج طبقے کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، اور اس کو بھی ایڈریس کرتے ہوئے پالیسی مرتب دیں۔ تو یہ ایک کچھ ڈیولپمنٹس ہے جس کے اوپر ہم نے اپنے تھوڑا سا تجزیہ کیا، کچھ نیوزز کو کور کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی مارکیٹس کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت گولڈ اور آئل کے ریٹس کے اوپر چل رہا ہے، کافی حد تک کہ آئل پہ پریشر آتا ہوا دکھائی دیا تھا، مگر چائنا کی رپورٹس نے یا چائنا کے اندر ریفائنری کی ڈیولپمنٹ نے اس بات کو تھوڑا سا مسترد کیا ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی ڈیولپ ہو گئی ہے آئل مارکیٹس کے اندر کہ کس طریقے سے آئل مارکیٹ فیوچر میں ریسپونڈ کریں گی۔ گرچہ انوینٹری تھوڑی سی اس کی چینجز آ رہی ہیں، انوینٹری پائل اپ ہو رہی ہے، مگر چائنا کی رپورٹس نے تھوڑا سا اس کو مثبت رجحان دیا ہے۔ تو ان تمام تر انٹرنیشنل مارکیٹس کے اوپر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔